اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور میں دعوت دوں گا فراست رضوی صاحب کو کہ آج کی نشست میں ہمارے جو مقرر ہیں پروفیسر ڈاکٹر نعمان نقوی صاحب ان کا تعارف اور ان کے قوائف پیش کریں اور تھوڑا سا آج کے موضوع پر بھی ذرا سے گفتگو کیجیے کہ موضوع ہے کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر نعمان نقوی صاحب جو ہیں یہ بنیادی طور پر ایک فلسفی ہیں، اینتھروپولوجسٹ ہیں، سماجی علوم کے ماہر ہیں اور آج کل حبیب یونیورسٹی کراچی میں ایسوسیٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اسکول آف آرٹس اینڈ سوشل اسٹڈیز حبیب یونیورسٹی کے بانی بھی ہیں اور اس کے ڈین بھی ہیں۔ انہوں نے امریکہ کی کئی یونیورسٹیوں میں بشریات کی تعلیم، فلسفے کی تعلیم، سماجی علوم کی تعلیم دی ہے اور بہت اہم یونیورسٹیوں میں انہوں نے تدریس کے فرائض انجام دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شہرت جو ہے وہ ایک صحافی کے طور پہ بھی ہے۔ یہ BBC ورلڈ سروس میں پروڈیوسر کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ انہوں نے نیوز لائن میں اسسٹنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں۔ تو صحافت، ادب، فلسفہ، اینتھروپولوجی یہ ان کی شخصیت کے مضامین اور پس منظر ہیں اور ان کی شہرت خاص طور پہ تاریخی بشریات کے حوالے سے یعنی ہسٹوریکل اینتھروپولوجی کے حوالے سے علمی حلقوں میں بہت زیادہ ہے اور اس علم کے یہ بہت معتبر اور بڑے مستند لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ بطور ٹیچر کے اپنے طالب علموں کو مغربی تہذیب اور مغربی فلسفے کی مرغوبیت سے باہر نکالیں اور ان کے دلوں میں دین حق اور خدا کی محبت پیدا کریں اور مشرقی اخلاقیات کی جو قدریں ہیں ان سے ان کے اندر ایک شناسائی اور محبت پیدا کریں۔ یہی ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ یہ اپنے لیکچر سے، اپنی تحریر اور تقریر سے نئی نسل کو مغربی الہات کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کر رہے ہیں علمی سطح پر، اور ان کے جو مغربی تہذیب کے بارے میں جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت گہری ہے۔ جس طرح یہ مغربی تہذیب کو اور فلسفے کو سمجھتے ہیں اس طرح تاریخ میں بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے، اور یہ جو مغربی سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کی انسان دشمنی کو بھی اپنی تقریروں سے، اپنے لیکچر سے جو ہے بے نقاب کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مغربی تہذیب کے خلاف یہ اپنا مقدمہ رکھتے ہیں اور مشرق کے موقف کو درست ثابت کرتے ہیں، تو وہ اتنا بلند علمی سطح کا مقدمہ ہے اور اتنے بلند علمی دلائل ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ فریڈرک شواں، مشل والساں اور ایڈورڈ سعید، حسن عسکری ایسے لوگوں کے برابر آپ ان کے دلائل کو رکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ جدید فلسفے کی زبان میں، جدید فلسفے کی اصطلاحات میں مشرق کا مقدمہ لڑتے ہیں اور مغرب کے الہات کو اور اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی انسان دشمنی کو دنیا پر واشگاف کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے اہم آدمی ہیں اور اپنے قیمتی لوگوں کی یہ معاشرہ قدر نہیں کرتا ہے، یہ بھی اسی کا شکار ہیں۔ ایک عالمانہ بے نیازی ہے ان میں، ایک انکسار ہے اور عرفانیات کی طرف یعنی تصوف کی طرف بھی ان کا جھکاؤ ہے، اور یہ بس اپنی زندگی میں اسی علمی مشن پر ہیں کہ مشرق کی عظمت کو، دین حق کی عظمت کو کس طرح ان الہادی قوتوں کے سامنے درست اور سچا ثابت کیا جا سکے۔ بزم مکالمہ کی خوش نصیبی ہے کہ اتنی اہم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مجھ سے موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ آج کا موضوع جو ہے وہ ڈاکٹر نعمان صاحب کا، نعمان نقوی صاحب کا ہی موضوع ہے۔ میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا، یہ میرا منصب نہیں ہے۔ بس اس تعارف کے بعد میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔
اور ہم بغیر بلا کسی تاخیر کے اپنے آج کی نشست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر نعمان نقوی صاحب. آداب، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں طارق جمیل صاحب وہ ادھر نہیں بیٹھے ہوئے، ان کو بھی ادھر ہی ہونا چاہیے کیونکہ انہی کے ذریعے میں یہاں آپ کے ساتھ ہوں. اور پھر ان کی مشاورتی کونسل مجلس مشاورت، ان تمام حضرات کا بھی میں بہت بہت مشکور ہوں. اور فراست صاحب نے تو کمال ہی کر دیا، آج تک میرا ایسا تعارف نہیں ہوا. میرے اوپر اس کا اب بہت بڑا بوجھ یہ جو انتہائی فراخ دلانہ سخی جو انہوں نے تعارف میرا کیا ہے، تو اب مجھے سوچنا پڑے گا کہ میں یہ اس کی ذمہ داری اٹھا بھی سکتا ہوں کہ نہیں. مگر اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ اتوار کے روز صبح یہاں تشریف لائے. یہ میں ذرا بتاؤں کہ یہاں میں پہنچا کیسے، کیونکہ پھر اس سے آپ کو کچھ یہ بھی اندازہ ہوگا کہ میرا زاویہ نظر کیا ہے، کس تناظر میں چیزوں کو دیکھتا ہوں. تو یہاں یہ جوہر مہدی بیٹھے ہیں، یہ فلسفہ پڑھاتے ہیں. انہوں نے ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے جو کہ ادب اور فلسفے سے متعلق ہے، جس کا نام ہے ساکریٹائزنگ. تو انہوں نے ایک دو گفتگو میرے ساتھ کی، وہ یوٹیوب پہ موجود ہے. جو حال میں کی وہ طارق جمیل صاحب کے گھر پہ تھی، اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ یوٹیوب پہ موجود ہے. اس کا عنوان تھا جو انہوں نے انگریزی میں رکھا، موضوع انہوں نے ٹائٹل رکھا اس کا میتھ آف پروگریس. اردو میں میتھ کے لیے صحیح لفظ نہیں ہے جدید دور میں، اساطیر، دیومالا یہ مستعمل ہیں. مگر یہ جو خاص اس کے معنی ہیں وہ جدید دور کی چیز ہے. تو اس وجہ سے صحیح معنوں میں جو انگریزی کا لفظ میتھ ہے وہ اردو میں اس کا صحیح ترجمہ ہو نہیں سکتا. ایسے بہت سارے الفاظ ہیں، ان کا میں ذکر کروں گا. تو فریب کہنا چاہیے، میتھ آف پروگریس یعنی ترقی کا فریب. اور سب ٹائٹل اس کا جو تھا، ذیلی عنوان جو تھا وہ تھا، انہوں نے رکھا جوہر صاحب نے، میڈنس آف ماڈرنٹی، یعنی جدیدیت کا پاگل پن. یہ اس کا انہوں نے عنوان رکھا. اور جو میری گفتگو تھی وہ اسی حوالے سے تھی. تو سب سے پہلے تو یہ تاریخ کا تصور میں جلدی سے آپ کو اس کی تاریخ، یہ ترقی کا جو تصور ہے تاریخ کا، اس کی تھوڑی سی تاریخ جلدی سے کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں. مزید جاننے کے لیے وہ والی گفتگو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ترقی کا تصور خود اس جدید دور میں وجود میں آیا 18ویں اور پھر 19ویں صدی میں وجود میں آیا. اور یہ اس کا اصل جو ہے وہ مغربی عیسائیت میں ہے. ایک پادری تھا یواخیم آف فیورے، یہ 12ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، جس کو اس جدید دور میں گوروں نے ازمنۂ وسطی میڈیول پیریڈ کہا. ظاہر ہے وہ اس دور کے جو لوگ تھے وہ تو اپنے آپ کو نہیں کہتے تھے کہ ہم میڈیول پیریڈ میں رہ رہے ہیں یا ہم ڈارک ایجز میں رہ رہے ہیں. یہ دور مڈل ایجز کا جو دور ہے، جس کو ہم نے پھر یہ ایک اور لفظ ہم نے ایجاد کیا اس جدید دور میں، قرون وسطیٰ یا ازمنۂ وسطیٰ، یہ ہم نے ان کی جدید اصطلاح سے ترجمہ کیا. یہ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے شروع میں یہ کام ہوا. اس کی تھوڑی بہت تاریخ ہم سب کو ہی پتہ ہے. سید احمد خان
کے حوالے سے خاص طور پہ اس دور کے، مگر یہ خود مغرب میں بھی جدید تصورات تھے، ترقی خود. اور اس کے پیچھے یہ جو واقعہ اور فیورے کی جو میں بات کر رہا تھا، تو بہت شکریہ. تو اس نے کہا، اس نے تاریخ کا اور اس کا تعلق جو انگریزی میں کہتے ہیں ایسکٹالوجی، ہم کہتے ہیں نا مبدا و ماد، تو یہ مادیات اس کا ترجمہ ہوگا ایسکٹالوجی کا، یعنی علم آخرت یا کلام آخرت. آخرت مختلف لوگوں کے مختلف ادوار میں اس کے بارے میں مختلف تصورات رہے، اور وہ ان کی خود ایک تاریخ ہے. تو خواخم اور فیورے نے ایک نیا تاریخی تصور، علم آخرت کے بارے میں ایک نیا تصور پیش کیا. آپ سب جو ہیں وہ تثلیث سے تو واقف ہیں، باپ، بیٹا اور روح قدس، جو کہ تینوں ایک ہیں، یعنی خدا، حضرت عیسیٰ اور تیسری روح قدس، تیسرا حصہ جو ہے تثلیث کا. تو اس نے کہا کہ تاریخ میں 3 ادوار ہیں. ایک تو ایج آف دا فادر، باپ کا دور، یعنی خدا کا دور، اس کو اس نے کہا اولڈ ٹیسٹمنٹ، جو یہودیوں کی کتاب، ان سے منسوب کیا، اس سے منسوب کیا، یہودی صحیفے سے منسوب کیا. پھر ایج آف دا سن، اس کو ظاہر ہے نیو ٹیسٹمنٹ سے منسوب کیا. اور پھر اس نے کہا اب آنے کو ہے، ہم اس میں داخل ہو رہے ہیں، ایج آف دا ہولی گوسٹ یا ایج آف دا ہولی اسپرٹ. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ عیسائیت میں، خاص طور پہ جدید دور میں، مغربی عیسائیت میں، یہ میں جدید دور کے اوائل کی بات کر رہا ہوں، ان کا ایک ایسا تصور ہے تاریخ کے بارے میں اور معادیات یعنی علم آخرت کے بارے میں، جو ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا. وہ یہ ہے کہ دنیا میں جنت قائم ہو جائے گی، کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، کنگڈم آف ہیون آن ارتھ. ہمارے لیے یہ بے معنی چیز ہے. یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی. جنت جنت ہے، آخرت آخرت ہے، اور دنیا دنیا ہے. یہ 2 الگ چیزیں. تو یہاں کوئی جنت قائم نہیں ہو سکتی. ان کے یہاں یہ تصور موجود ہے، اور کیوں نہ ہو. اگر خدا انسان بن سکتا ہے تو انسان خدا بھی بن سکتا ہے، اور یہ دنیا جنت بھی بن سکتی ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے نا. ان چیزوں میں آپس میں ربط ہے. تو اس نے یہ قرون وسطی میں ہی کہا، یواقیم آف فیورے نے. اور جو ترقی کے تصور کا صحیح فلسفی مانا جاتا ہے، ہیگل، جو 19ویں صدی کے آخر میں اور 18ویں صدی کے اواخر میں اور 19ویں صدی کے شروع، اس کے خاص طور پہ لیکچرز آن دا فلاسفی آف ہسٹری، جس میں اس نے صحیح معنوں میں تاریخ کا جدید تصور، ترقی کا صحیح تصور پیش کیا. وہ بھی اس کے ہی حوالے دیتا ہے، واقعہ آف فیورے. اسی سے وہ کہتا ہے کہ وہ انسپائر ہوا. اور ہیگل جو ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سیکولر فلسفی ہیں، وہ سب عیسائی ہیں. یہ جدید دور کے، وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے، جو ہیگل ہے وہ کہتا ہے آئی ایم اے لوتھرن فلاسفر، کہ میں ایک لوتھرن فلاسفر ہوں. انہوں نے ان سب کو سیکولرائز، اس کا بھی ایک مطلب ہے سیکولرائز، کہ آپ نے، اس نے، ہیگل نے باقاعدہ کہا
کہ خدا انسان بنا اور تاریخ وہیں سے شروع ہوئی. وہ کہتا ہے تاریخ شروع ہوئی جب خدا انسان بنا, خدا تاریخ کے اندر داخل ہو گیا. چنانچہ پھر ترقی ہوئی. یہ 18ویں صدی صحیح معنوں میں ترقی کا تصور جو ہے وہ 18ویں صدی میں وجود میں آیا. عیسائیت سے نکلا مغربی عیسائیت, کیونکہ عیسائیت میں بھی فرق ہے. مشرقی عیسائیت مغربی عیسائیت میں بہت پرانا اسکیزم ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت, کیونکہ ان کے یہاں ایک واقعہ ہوا جو ہمارے یہاں نہیں ہوا. وہ تھا کاؤنسل آف نائسیا, جو پہلا ایمپرر کانسٹینٹن جو عیسائی ہوا, رومن ایمپرر کانسٹینٹن, اس نے تمام پادریوں کو, بشپس کو جمع کیا اور اس نے کہا اب تم یہاں سے اسی وقت میں تمہیں جانے دوں گا جب تم نے یہ اہم نقطے, دینیاتی نقطے, جب تک تم نے فیصلہ نہیں کر لیا, مثال کے طور پہ کہ حضرت عیسیٰ کا جو وجود ہے اس میں خدائی اور انسانیت میں کیا تعلق ہے. کیونکہ ایسے موجود تھے لوگ جیسے آرین, وہ کہتا تھا کہ خدا الگ چیز ہے, حضرت عیسیٰ الگ چیز ہے, وہ بھی عیسائی تھا. پھر انہوں نے کہا نہیں, یہ ہیریسی ہے. ہمارے آپ مجھے بتائیں گے ہیریسی کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت الگ چیز ہے, ہیریسی ہیٹروڈاکسی. اب یہ ہیٹروڈاکسی کے لیے بھی آپ کے یہاں کوئی لفظ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں حنفی مذہب سے میرا تعلق ہے تو وہ کون سا مرکز ہوگا جس کے پاس میں جا کے کہوں گا کہ مجھے بتاؤ تمام حنفی کون سا وہ مرکز ہے جدھر جا کے وہ کسی سے ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ یہ ہے کیتھولک چرچ جیسی, ظاہر ہے ہمارے یہاں کوئی چیز ہی نہیں تھی. تو جو کہے کہ اگر آپ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ خدا نہیں تھے تو آپ کافر ہیں. عیسائیوں میں شروع میں تو تھا یہ. بہرحال یہ ترقی کا تصور وجود میں آیا مغرب میں. مغربی عیسائیت میں اس کی جڑیں ہیں, اس کے بغیر اس کو سمجھا نہیں جا سکتا, اور اس کے اوپر خوب ساری کتابیں ہیں. اچھا, اب دوسرا نقطہ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ آج کے دور میں ہمیں یہ صدیوں اور ہزار سالہ ادوار تاریخ, کیونکہ انسانی تاریخ جب آپ کے ذہن میں آتی ہے تو آپ کے لیے 2000 سال بہت پرانی بات ہوگی, 1400 سال بہت پرانی بات ہوگی, 2000 سال اور بھی ظاہر ہے پرانی بات ہوگی. تو اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ہمیں تاریخ کی ادوار بندی اس تاریخی انداز سے نہیں کرنی, کیونکہ اب ہم بات کر رہے ہیں جو جس دور میں ہم داخل ہو گئے وہ اس کو کہا جاتا ہے اینتھروپوسین. آپ میں سے کتنے لوگوں نے سنا ہے لفظ اینتھروپوسین؟ دیکھیں یہ انتہائی اہم اصطلاح ہے. وہ کیوں؟ تو یہ جو ہے یہ تاریخی دور نہیں ہے, یہ ارضیاتی دور ہے, جیولوجیکل ٹائم پیریڈ. تاریخ صحیح معنوں میں تاریخ جسے کہتے ہیں, تاریخی دور بھی جس کو کہتے ہیں, وہ چند ہزار سال پہ محیط ہے. اس سے پہلے وہ کہتے ہیں پری ہسٹری. مگر جب ہم ارضیاتی تاریخ کی بات کر رہے ہیں تو آپ چند ہزار سال کی بات نہیں کر رہے ہیں, آپ 4.5 ارب سال کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ کرائرز 4.5 ارب سال پرانا ہے. تو پھر اس کے ادوار بھی جو ہوں گے وہ کروڑوں سالہ ادوار ہوں گے.
1000 साल या सदियों तो बहुत ही कुछ भी नहीं है, पलक झपक है जी। तो अब आप दाखिल हो गए उस दौर में। तमाम इंसानी, ये जो हम समझते हैं, इंसान खुद साइंसी एतबार से इंसान जो है 3-3.5 लाख साल पुराना है। 3-3.5 लाख साल, जो कि ज़ाहिर है कुराए अर्ज़ की तारीख में कोई उसकी हैसियत नहीं। 4.5 अरब ज़र्ब दे दें आप, 3.5 लाख और 4.5 अरब, बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है जी। तमाम तहजीबी तारीख जिसको कहते हैं, यानी जिसमें शहर वगैरह थे, शहर वगैरह वजूद में आए, वो 12,000 साल, 11,500 12,000 साल पर मुहित है। पिछले 10 से 12,000 साल का ये सिलसिला है जिसको जदीद दौर में तहजीब कहा गया। सोचने वाली बात। अब वो उस पीरियड को अर्जियाती दौर के तौर पे उस दौर को कहा जाता है होलोसीन। ये दौर किस तरह वजूद में आया? ये दौर इस तरह से वजूद में आया कि आखिरी जो आइस एज थी, क्योंकि कुराए अर्ज़ की तारीख में, मैं बात कर रहा हूं, कुराए अर्ज़ की तारीख में ऐसे अदवार आए जिसमें हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, तो तहजीब के पनपने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, शहरों वगैरह के पनपने का। तो जब वो थोड़ी सी रिट्रीट हुई, यानी काफी बर्फ पिघली, तो फिर मौसम इस काबिल हुआ कि आप काश्तकारी कर सकें। तहजीब शुरू हुई काश्तकारी के साथ, जिसको हम तहजीब कहते हैं। हम जदीद लोग जिसे तहजीब कहते हैं, वो जो उससे पहले थे वो जानवर तो नहीं थे, इंसान थे। आप देखें हमारे कैसे कैसे ये अल्फाज है ना, कि हम जंगल में रहने वाले बिल्कुल बेज़रर लोग जो होते हैं उनको आप कहते हैं जंगली। मैं ये बता रहे हैं ना, बशरियात से, इल्म बशरियात से मेरा ताल्लुक है। तो हम इल्म बशरियात यानी एंथ्रोपोलॉजी के लिए तो ये भी इंसान ही है ना, है जी। बहरहाल, तो इस दौर में काश्तकारी के साथ ये इंसानी दर्जाबंदी, तबकाती दर्जाबंदी वजूद में आई। ये पूरी तारीख 10,000 से लेके 12,000 साल तक पर मुहित है। और ये जो एंथ्रोपोसीन है, अब वो कहते हैं कि हम एक नए अर्जियाती दौर, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में दाखिल हो चुके हैं, जिसका नाम है एंथ्रोपोसीन। यानी इसका नाम ही इंसान पर रखा गया है, क्योंकि पहले तो कुराए अर्ज़ की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई स्पीसीज, एक स्पीसीज कोई, वो पूरा उसका माहौल ही बदल दे, अर्जियाती निजाम ही बदल दे। ये तो पहले नहीं हुआ ना। इस दौर से पहले, जदीद दौर से पहले, एंथ्रोपोसीन सही मानों में सनती दौर के साथ शुरू हुआ। वैसे कुछ तो जदीद दौर के शुरू से ही, क्योंकि बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई अर्जियाती, जब इन लोगों ने जाके नॉर्थ अमेरिका में पूरे के पूरे खित्ते को इंसानों से, जानवरों से और जंगलों से साफ किया। इसी दौर में हुआ ना, जदीद दौर में। हम लोग अपना रोना रोते रहते हैं, कभी आपने सोचा उनके बारे में? मौजूद हैं, अभी भी मिलियंस की तादाद में मौजूद हैं, मगर 100 मिलियन के करीब लोग उन्होंने साफ कर दिए। उसके साथ जंगलात खत्म किए, हैवानात खत्म किए, तो उसका भी तो जाहिर है बहुत बड़ा माहौलियाती भी असर हुआ। तो कुछ लोग तो कहेंगे कि ये उस दौर से, उसी जदीद दौर के अवाइल से ही शुरू हो गया था, मगर सही मानों में सनती दौर से तो इसमें कोई शक ही नहीं कि इंसान, ये जो जदीद सनती दौर है,
پہلے کوئلے سے چلا, کوئی جدیدیت ممکن نہیں ہے کوئلے کے بغیر, اور پھر اس کے بعد تیل کے بغیر. ان چیزوں, اس ایندھن کو جلا کے ہی آپ نے یہ ساری ترقی کی. اس سے ظاہر ہے اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے, انہی کے بھی ایسے لوگ تھے, کچھ شریف لوگ جو دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, کہ کیا تباہی آ رہی ہے. کیونکہ کوئلہ پہلے تو انہوں نے انگلینڈ میں ہی نکالا نا, پورا کا پورا ملک انہوں نے ادھیڑ دیا. جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ خون کے آنسو رو رہے تھے صحیح معنوں میں, جیسے ولیم بلیک, شاعر لوگ, شاعر کے علاوہ بھی حساس لوگ, ان کو احساس تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور ظلم ایسا کہ کبھی انسان نے سنا بھی نہیں, ایسا ظلم کہ کبھی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کر سکتا ہے انسان. بلکہ ساری دنیا کے لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. نیٹو امریکنز, یہاں پر بھی یہی حال تھا. یہاں پہ ذکر ہی نہیں ہوتا کہ 100 ملین جو اعداد و شمار ہیں, نہ ان سے پہلے ہوا نہ ان کے بعد فیمنز ان کی حکومت کے دوران. ایسٹیمیٹس آج جو ہیں وہ روح ہلا دینے والے ایسٹیمیٹس ہیں جی. 100 ملین سے زائد کچھ لوگ کہتے ہیں فیمنز میں ختم ہوئے. نہ آپ کی زندگی میں, نہ میرے والد صاحب ادھر بیٹھے ہیں, ان کی زندگی میں ایسا کوئی فیمن آیا ہے ہمارے خطے میں. آخر وقت تک 200 سال انہوں نے حکومت کی, 200 سال کیونکہ دیوانی ان کو ملی 1765 میں, 1770 میں بنگال میں جہاں پہ یہ حکومت کر رہے تھے, ایسا فیمن آیا کہ 10 لاکھ لوگ 1770 میں مر گئے, ختم ہو گئے فیمن سے. نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد ہوا میں جو ہوا, اور ظاہر ہے ہمیں برباد کر کے چلے گئے, ہمارے اندر نفرتیں پھیلا دیں جس کو آج تک ہم بھگت رہے. اور وہ معاملہ جو ہے ختم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے, جس کے بیج انہوں نے بوئے. اور ہمارے مذاہب, یہ سمجھنا ضروری ہے, میں اس ٹاپک پہ کافی ٹائم آلریڈی ہو گیا, تو تناظر یہ ہے میرا ہے جی. اور اب جو ان معاملات پر تحقیق کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر معاملات اسی طریقے سے ہماری سمت یہی رہی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا, انسان ول بیکم ایکسٹنکٹ, صفائی ہستی سے ہی مٹ جائے گا. اب ہم ایک خود کشانہ دور میں رہ رہے ہیں. اگر ہم اسی طریقے سے یہ سارا معاملہ چلتا رہا ترقی کا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا, اس میں اب کوئی شک کی گنجائش نہیں. کیونکہ ابھی تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ شہروں میں 50 ڈگری سیلسیس, اب تو وہ 10,000 کے حساب سے گرمیوں میں مرتے ہیں خود گورے. ابھی تو آپ نے 50 دیکھا ہے, جب 60 ہوگا تو کیا کریں گے, کوئی بچے گا؟ اور انہوں نے کیا, اس کا جو ان کے امیر ہیں, عمرہ ان کے, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ جزیرے خرید رہے ہیں, زیر زمین گھر بنا رہے ہیں, یا پھر مریخ بھاگنے کی کوشش کرنا ہے. بھائی مریخ تو یہیں سے نظر آ رہا ہے, لال ہے. ہم ایک نیلے ہرے سیارے پر رہتے ہیں, نیلا ہرا بھورا سفید, وہ لال ہے. جن لوگوں کے حواس باقی تھے ماضی کے لوگ, ان کو یہیں سے دیکھ کے اس کو خواب آتا تھا, اس کا نام انہوں نے مریخ رکھا, جو کہ جنگ کا خدا ہے. یہیں سے نظر آ رہا ہے کیا چیز ہے وہ. یہاں پہ ہم ایسے بدحواس ہوئے کہ بالکل واضح حقیقتیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو. تو یہ ہے تناظر ان چیزوں کو سمجھنے کا.
ہاں اب میں آتا ہوں، یہ جو 3 حصے ہیں اس عنوان کے جو مجھے ان حضرات نے تجویز کیا کہ آپ اس پہ گفتگو کریں، تو اب اس پہ گفتگو میں اس تناظر سے کروں گا. سب سے پہلے تو سائنس. تو مجھے بتائیے گا سائنس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سائنس کو اردو میں کہتے ہیں سائنس ہیں؟ یہ صحیح لفظ ہے، علم ہے جی، صحیح لفظ جو ہے علم ہے. آپ دیکھیں سائنس لفظ آپ استعمال کرتے ہیں آپ کا تاثر بالکل کوئی اور ہوتا ہے، اور جب آپ علم لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا تاثر بالکل مختلف ہوتا ہے. ہاں اس میں کوئی شک؟ اچھا آپ یہ دیکھیے، اچھا یہ لفظ سائنس آیا کہاں سے؟ یہ لاطینی لفظ ہے سائنسیا. سائنسیا اس کا کیا مطلب تھا لاطینی میں، جو کہ ظاہر ایک قدیم زبان ہے؟ اس کا مطلب تھا یہ جو انہوں نے ابھی کہا، علم. ہاں اچھا علم کو آپ سب کو ہی پتا ہے انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ نالج ہے جی. اچھا آپ غور کریں کہ آپ نے لفظ نالجز سنا ہے؟ نالجز کیوں نہیں سنا؟ کیوں نہیں استعمال کیوں نہیں کرتے؟ نہیں نالجز از پلورل بھائی. نو نالج از ناٹ پلورل، نالج از سنگولر. دیر از دا پلورل نالجز بٹ نو بڈی یوزز اٹ. کوئی اس کو استعمال نہیں کرتا، کیوں نہیں ہے مستعمل؟ آپ مجھے بتائیے. نالجز کیونکہ اگر آپ نے علم سے علوم کیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی. ہر چیز کا پلورل بنا سکتے ہیں آپ، حتیٰ کہ آپ گاڈ، اگر میں کہوں گاڈز تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں نے گرامر کی کوئی غلطی کی ہے. آپ کہیں گے وہ آپ مجھ سے دینیاتی بحث کر سکتے ہیں، ہاں الہیاتی بحث کر سکتے ہیں، ہاں مگر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ گرامر تمہاری غلط ہے کہ گاڈز کوئی لفظ نہیں ہے. تو یعنی گاڈ کا تو پلورل ہو سکتا ہے، جمع ہو سکتا ہے، مگر نالج کا نہیں ہو سکتا. یہ اکیلا ایک انگریزی میں، کیونکہ دوسرے جو یورپین زبانیں ان میں یہ حال نہیں ہے، انگریزی میں خاص طور سے یہ مسئلہ ہے. جرمن لفظ ہے سائنس کے لیے وسنشافٹ. اگر کسی جرمن کے سامنے آپ یہ لفظ استعمال کریں گے تو اس کے ذہن میں تمام سسٹمیٹک تمام تحقیقاتی علوم اس کے ذہن میں آئیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ صرف جس کو یہ ماڈرن اصطلاح ہے، جدید اصطلاح ہے، نیچرل سائنس، یہ جدید اصطلاح ہے. اب علم جو لفظ ہے یہ بہترین ڈکشنری ہے آج تک 1888 میں پلیٹس نے شائع کی تھی. اس میں اکثر جو، کیونکہ آپ سوچ نہیں سکتے اگر آپ اس کو پڑھنے بیٹھیں گے اس لغت کو تو آپ کو احساس ہوگا کہ 1888 جو کہ ظاہر جدید دور کا ہی ہے، مطلب یہ اس وقت سید احمد خان کو کے انتقال ہونے میں ابھی 10 سال تھے جب یہ چھپی. 1857 کے بعد کی پلیٹس کی ڈکشنری، آپ تو واقف ہی ہوں گے. بہت لوگ وہ سنگ میل والے آج تک چھاپتے ہیں، میں نے ان کی خریدی ہے. بہرحال ویب سائٹ. علم کیا ہے؟ تو آپ علم کے نیچے علم آب، علم ادب، علم اخلاق، علم اسماء، علم الہی، علم بحث، علم بلاغت، علم تشریح، علم تواریخ، علم جان یعنی فزیولوجی، علم جمادات منرالوجی، علم طبعی، چلتا چلا جاتا ہے. علوم منظم تحقیقاتی علوم بہت سارے ہیں، وہ سب علوم ہیں. ان لوگوں نے آ کے یہ کیا، یہ اس دور کی چیز ہے نا. تو یہ سائنس سے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ تو ہزاروں سال پرانی چیز ہے. انہوں نے تاثر ہمارے دماغوں میں بھی یہ ڈال دیا کہ سائنس کوئی جدید دور کی چیز ہے.
آج کوئی جدید دور کی چیز نہیں ہے، نہ ہی ٹیکنالوجی جدید دور کی چیز ہے. بھائی قلم ایک ٹیکنالوجی ہے نا، کتاب ایک ٹیکنالوجی ہے، پہیا ایک ٹیکنالوجی ہے. یہ تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال پرانے ہیں. ہاں، اور بھی بعد میں ظاہر اور اس طریقے کی ٹیکنالوجی، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو یہ ترقی. ایسا کسی نے دعویٰ نہیں کیا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہم انسانی تاریخ کے بہترین لوگ ہیں. کہاں پہنچ گئے ہم. اس طریقے کے دعوے ان لوگوں نے اس جدید دور میں، انہوں نے تو اپنا نام دیکھیں، اپنے ادوار کا نام کیا رکھا، جدید دور. جدید دور میں کیا نام رکھے؟ پہلے رینیسانس، جس کا آپ نے پھر زبردستی ترجمہ کیا، کیونکہ آپ ان کے ہر چیز کے ترجمہ کرنے پر مجبور ہیں، چاہے وہ کتنی بکواس ہو. ہیں جی. تو پہلے تو انہوں نے کہا نشاط ثانیہ، یا آپ نے ترجمہ کیا ان کا زبردستی. عربوں نے کیا نہدہ، وہ جو 19ویں صدی میں اپنا کہتے ہیں ان کا ہوا. ہاں، اور پھر انہوں نے وہ اس کے ساتھ ریفارمیشن، جس میں پورے یورپ میں سول وار پھیل گئی، اسی دور کی بات ہے. ہاں، ایسی جنگیں کبھی انسان نے دیکھی نہیں تھی جو یورپینز نے، وہ لڑتے چلے گئے. پھر وہ اس کے بعد 20ویں صدی میں تو ایسا خون خرابہ کیا، ایک دوسرے کو بالکل نسل کشی کی ایک دوسرے کی. ہاں، یہ کہتے رہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان نے 4 جنگیں لڑی ہیں. کوئی مجھے بتا سکتا ہے ان 4 جنگوں میں جو ہم نے لڑی ہیں کتنے لوگ مرے؟ 4 جنگوں میں کتنے لوگ مرے؟ 20-25 ہزار، 30 ہزار. یہ جو ان گوروں نے جو جنگیں لڑی 20ویں صدی، 20ویں صدی میں صرف 2 جنگوں کا ذکر کر لیں، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، کتنے لوگ مرے؟ 100 ملین کے قریب دونوں کو ملا کے. کوئی مقابلہ ہے؟ اچھا، مگر جانور اور جنگلی اور خون خار اور وحشی اور پتہ نہیں کیا کیا، ہاں ہمیں ہے جی. تو اب یہ سائنس جو ہے خامخواہ، اب یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا، جب ہم یہ لفظ سائنس استعمال کرتے ہیں تو ہمارا اس سے مطلب سائنس نہیں ہوتا. ہمارا اس سے مطلب ایک تو ہوتا ہے ٹیکنالوجی، اور اس سے بھی زیادہ ہمارا مطلب ہوتا ہے سائنس پرستی. یہ سائنس پرستی ہے، کیونکہ اس انگریزی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سائنٹزم. سائنٹزم یعنی، اور اس کا مجھے یہ اردو کا ترجمہ بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ عبادت ہے، پرستش ہے. بھائی سائنس ٹیکنالوجی آپ کو نجات نہیں دلا سکتے. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ لیپ ٹاپ مجھے نجات نہیں دلائے گا، روکڑا نہیں کما سکتا میں اس کے بغیر، مگر مجھے نجات نہیں ملے گی اس سے. کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو مجھے نجات دلا دے. لوگوں کو کیا خدا سے توقعات ہوں گی جو آج ٹیکنالوجی سے توقعات ہیں. جی. اور ٹیکنالوجی مطلب کیا تمام ٹیکنالوجی اچھی ہوتی ہے؟ یہ واضح سی بات ہے، جو ٹیکنالوجی آتی ہے آپ لیٹ جاتے ہیں اس کے سامنے، بلکہ اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ آپ نے انسانی تاریخ کے سب سے تباہ کن ہتھیار کو آپ نے اس کو نام دیا اسلامک بام. آپ نے اسلام کے اوپر خود ایک جوہری حملہ کیا نا، اس کو اسلامک بام کہہ کے. ایک نسل کشانہ ہتھیار کو آپ اپنے دین سے منسوب کر رہے ہیں جی. اور یہ جو قوم پرستی ہے نا، یہ بھی جدیدیت، کیونکہ یہ سارا کا سارا قومی سلسلہ جدیدیت. اگلا جو یہ سائنس کے بعد عنوان میں جدیدیت ہے.
تو یہاں یہ حبیب یونیورسٹی میں کورس پڑھاتا ہوں تمام طالب علموں کو، جس کا نام ہے واٹ از ماڈرنٹی، کہ جدیدیت کیا ہے۔ اس میں 6، کیونکہ دیکھیے پچھلے چند صدیوں میں، کیونکہ اس جدید دور کی ایک خاصیت کیا ہے کہ اس میں تاریخ کی رفتار، اور وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے، تاریخ کی رفتار، وقت کی رفتار برابر تیز ہوتی رہتی ہے۔ ہسٹری اینڈ ٹائم آر کانسٹنٹلی ایکسلریٹنگ۔ وقت اور تاریخ دونوں کی رفتار تیز سے تیز تر ہوئے چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ ٹیکنالوجی ہے۔ بھائی میری زندگی میں ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس کی وجہ سے کتنی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں دنیا میں، کوئی حساب نہیں ہے اس کا۔ میں صرف 57 سال کا ہوں، تو آپ یہاں پہ میری عمر کے بھی لوگ ہیں، مجھ سے بڑے بھی تھوڑے سے لوگ ہیں۔ آپ کی زندگیوں میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ پوری انسانی تاریخ میں نہیں آئی۔ ہے جی؟ تو جدیدیت کا سب سے پہلے وہ ایسی پوری دنیا بدلی، سب کچھ تو نہیں بدل سکتے، ظاہر ہے، ہوا کو نہیں بدل سکتے۔ ہوا مطلب انہوں نے کیا ہے کچھ، جو اس کے اندر دھواں بھر دیا وہ جدید ہے، ورنہ ہوا تو پرانی ہے۔ جدید ہوا جو ہے وہ یہ دھواں بھری ہوئی، یا پھر وہ جو آپ نے اب تو بیچنا شروع کر دیا انہوں نے، آکسیجن خریدتے ہیں لوگ، امیر لوگ آکسیجن خرید کے، آکسیجن کیفے ہیں، وہ آکسیجن بار دلی میں بھی ہے، کیونکہ دلی لاہور کی طرح، بلکہ شاید لاہور سے بھی زیادہ دھوئیں سے بھرا ہوا ہے اس کا ماحول۔ تو جو امیر لوگ ہیں وہ آکسیجن بار میں جاتے ہیں، جہاں سب بیٹھ کے ساتھ آکسیجن پیتے ہیں۔ وہ بیچنا شروع کر دیا، امیزون پہ ملتا ہے، بکتا ہے آکسیجن۔ میری زندگی میں پہلے اس طریقے سے پانی بکنا شروع ہوا، پہلے تو کوئی نہیں سوچتا تھا کہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ بدل رہا ہے، مطلب کبھی انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ چیزیں بدل سکتی ہیں، ہے جی؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے۔ پھر دوسری صفت جس کی تعلیم میں دیتا ہوں طالب علموں کو، وہ یہ قوم پرستی ہے جو کہ ترقی کے تصور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جس نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ قومی ریاستیں، ماضی کی جو سلطنتیں تھیں وہ خاندانی سلطنتیں تھیں، اسی وجہ سے ان کے نام بھی خاندانوں سے منسلک ہیں۔ خلجی، تغلق، تیموریہ، عباسیہ، بنو امیہ، یہ سب خاندان ہے نا۔ سلطنت تیموریہ یہ نام تھا تیمور سے، ان لوگوں نے مغل نام دیا ہے، گوروں نے دیا ہے نام مغل، جو اب ہم سب استعمال کرتے ہیں۔ اس کو نسلی رنگ دینے کے لیے انہوں نے یہ لفظ ان کے اوپر لگایا، ورنہ وہ تو اپنے آپ کو سلطنت تیموریہ کہتے تھے۔ ظاہر ہے ان کا دعویٰ یہی تھا کہ ہم تیمور کی پوت ہیں، اس وجہ سے ہمیں حق ہے حکومت کرنے کا۔ یہ سب خاندانی سلطنتیں تھیں۔ اچھا اب یاد کیجئے جدید دور کی گوروں کی سلطنتیں، کیا نام ہے ان کے؟ برٹش امپائر، فرینچ امپائر، اسپینش امپائر وغیرہ وغیرہ، یہ قومی سلطنتیں ہیں، نیشنل امپائرز۔ تو پوری ایک قوم اور نسل کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں تصورات آپس میں بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہمارے خطے میں اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، اسلام لوگوں کے ذہنوں میں ایک نسل ہے۔ اسی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہندوؤں سے گورے ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے کیسے حساب لگایا؟ یہاں پہ کتنے مسلمان ہیں اس خطے میں؟ کتنے مسلمان ہیں اس خطے میں؟ جنوبی ایشیا، بر صغیر 55 کروڑ ہے جی، 55 کروڑ، چلیں 55 کروڑ ہی کہہ لیں، ویسے تو یہ 1 کروڑ کے ہیں یا 55 کروڑ کے ہیں، جو میں بات کرنے والا ہوں اس پہ کوئی اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ 55 کروڑ کا ایوریج آپ کیسے نکالیں گے؟ سب کو بلینڈ کریں گے، اور جب بلینڈ کریں گے تو پھر تو وہ لال ہی ہوگا،
پھر وہ نہ گورا ہوگا نہ کالا ہوگا، وہ لال ہوگا جب آپ بلینڈ کریں گے. تو اتنے لوگوں کا کوئی ایوریج نہیں بنتا. یہ آپ کے دماغ میں، کیونکہ آپ کو اسی دور میں انہوں نے ان لوگوں کو بھی بتایا اور ہمیں بھی بتایا کہ یہاں کے آپ دیسی نہیں ہیں، مسلمان اس خطے کے دیسی نہیں ہیں، ہم تو وہاں سے آئے ہیں. یہ بہت ہی ہمارے تہذیب سے، ہماری روایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ تاریخی تصور مسلمانوں کا، نسلی تصور، قومی تصور، یہ گوروں کا سکھایا ہوا ہے. اسی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہندو کالے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ گورے ہیں. ہم ان سے تھوڑے سے گورے ہیں، اسی پہ خوش ہو لیں. اور اسی دور میں آپ نے یہ کیا کہتے ہیں اندلس کو رونا شروع کیا. کیوں؟ کبھی ہم بھی گورے تھے. اسپین میں ہے نا وہ، یورپ میں. آپ کا کیا خیال ہے 19ویں صدی میں کسی کو خیال آیا تھا کسی مسلمان کو کہ آؤ اندلس کو روئیں؟ تمام اسٹوڈنٹ سے یہ سوال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جب میں ان کو تاریخ پڑھاتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں ذرا مجھے بتانا بڑے بڑے بادشاہ جن کے نام تمہیں بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، ان کی قبریں بتانا کدھر ہے. ذرا اورنگزیب سب سے بڑا تھا، مجھے ذرا بتانا اس کی قبر کدھر ہے. حیدرآباد میں نہیں، اورنگ آباد میں. ہاں آپ کو پتا ہے، عام آدمی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا ہوتا. جن لوگوں کو اورنگزیب کے بارے میں تو ظاہر ہے جو پڑھے لکھے اس کے نام پہ انہوں نے سڑکیں وغیرہ بھی رکھ دی. تو عام آدمی کو یہ نہیں پتا نہ. پھر میں کہتا ہوں ذرا اکبر کا بتا دو، آپ کو پتا ہوگا فتح پور سکری، مگر عام آدمی کو نہیں پتا. التمش کسی کو نہیں پتا. میں کہتا ہوں یہ کچھ جرنیل کے بھی نام لیتا ہوں، محمد بن قاسم، مجھے پتا ہی تھا کسی کو پتا ہے اس کی قبر کدھر ہے. پھر میں کہتا ہوں آؤ میں اب تمہیں کچھ فقیروں کے نام بتاتا ہوں. داتا گنج بخش وہ ان سب سے پرانا ہے، سب کو پتا کدھر ہے. وہ کہتا لال شہباز قلندر. یہ فقیر لوگ ہیں، دن کی ایک روٹی کھانے والے لوگ. تو یہ جدید دور میں آپ کو سکھا کے گئے کہ تاریخ جو ہوتی ہے وہ بادشاہوں اور جرنیلوں کی تاریخ ہوتی ہے. تو جو زندہ تاریخ ہے وہ تو یہ ہے. آپ مجھے بتائیے کوئی کہے گا یا اللہ مجھے اورنگزیب کے توسط سے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے محمد بن قاسم کے توسط سے اولاد دے دے؟ کوئی کہے گا؟ ناممکنات. لوگوں کو، آپ کے لوگوں کو، آپ کی تہذیب کو جو رخ ہے، اور اب میں یہ جو آخری جز ہے اس کا ذکر کروں گا. آپ کا رخ اولیاء اللہ کی طرف، یہ آپ کی روایت، انبیاء اولیاء اللہ وہ ہیں اصل جنہوں نے وجود کی کنجی پالی. یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ یہ ہیں اولیاء اللہ، انبیاء اللہ. تو یہ امت مسلمہ جو ہے، ابھی میں اس پہ آتا ہوں. ابھی بہت دلچسپ ایک کتاب چھپنے والی ہے، اس کا نام ہے، یہ فیصل دیو جی ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں سمجھے اسلامک ہسٹری پڑھاتے ہیں، اسلامک انٹلیکچوئل ہسٹری، ساؤتھ ایشین ہسٹری خاص طور پہ کئی کتابیں لکھ چکے ہیں ہمارے خطے کے بارے میں. اب جو ان کی نئی کتاب آ رہی ہے اس کے بارے میں انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے، ویننگ کریسنٹ، the rise and fall of global Islam. The rise and fall of global Islam. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گا کہ اس پہ غور کریں. یہ گرامر کی جو میں بات کر رہا تھا نا پہلے کہ گرامر بدل دی، گرامر کے حساب سے نالجز کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے.
مگر ہے ایسا لگتا ہے گرامیٹیکل ایرر ہے. تو یعنی کہ دیکھیں گرامر جو ہے وہ ایسی کوئی, اب یہ اسلام جو لفظ ہے اس کے اوپر غور کریں. وہ روایتی طور پر اس کے کیا معنی ہے؟ اسلام کا لفظ جو ہے روایتی طور پر اس کا کیا معنی ہے؟ سلامتی, ہاں, سبمیشن, جیسے انگریزی میں کہتے ہیں خدا کے ساتھ خدا کو سبمٹ کریں گے تو سلامتی ہوگی. خدا کو سبمٹ کرنا یعنی اچھائی کو سبمٹ کرنا. انگریزی میں تو بہت ہی واضح ہے, گاڈ گڈ, ایک ہی روٹ ہے. ہاں, مگر ہمارے دماغ میں بھی ظاہر ہے خدا بائی ڈیفینیشن از دا گڈ. ہاں, تو سلامتی ہوگی. وہ وربل ناؤن ہے لفظ. قرآن میں دیکھ لیں, اسلام لفظ جو ہے وہ ایک وربل ناؤن ہے. وہ کوئی کرنے والی چیز ہے, عمل ہے, فعلی عمل. وربل ناؤن کہتے ہیں انگریزی میں. ہاں, فعلی اسم یعنی کوئی ایسی چیز جو عمل ہو. تو اسلام جو ہے وہ ایک عمل ہے. جدید دور میں مثال کے طور پہ یہی لغت جس کا میں حوالہ دے رہا تھا آپ کو, پلیٹس, ہاں, اس کے اندر آپ بڑی دلچسپ بات ہے, یہ 1888 کی بات ہے. اتنا عرصہ نہیں ہوا, جدید دور ہی ہے. ہاں, مگر اس وقت تک بھی جب آپ اسلام کے نیچے اسلامی دیکھیں گے تو پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ آپ دیکھ لیجیے گا. اسلامی, ہاں, اسلامی کا مطلب ہے مسلمان. ہم تو نہیں استعمال کرتے نا ایسے. ہمارے لیے اسلامی جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے, ناؤن تو نہیں ہے. ہاں, سوچیں, یہ لفظ اسلامی کیونکہ صحیح معنوں میں جو آج لفظ ہے اسلامی وہ آپ نے انگریزی سے اسلامک کا ترجمہ کیا ہے. پلیٹس تک 1888 پلیٹس تک یہ نہیں تھا. 1888 تک یہ تھا ہی نہیں. اب تو ہر چیز اسلامی. شہد بھی اسلامی شہد. ہاں, وہ جو شہد کی مکھیاں ہیں جن سے یہ بنوایا ہے ان کی ختنیں ہوئی ہوئی ہیں. اسلامی شہد. ہر چیز اسلامی ہو سکتی ہے. یہ کیا تک بنتی ہے؟ ہر چیز کو آپ نے اسلامی. آپ اس سے آپ نے جب ہی اسلامک بام کا تو میں نے ذکر کیا ہی کیا. آپ نے کیا کیا؟ بغیر بلا سوچے سمجھے ان کی تمام اصطلاحات آپ نے اپنا لی. امت مسلمہ کا سورہ بقرہ میں 128ویں آیت, مشہور آیت, بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے. امت مسلمہ ذکر ہے. حضرت ابراہیم خدا سے دعا کر رہے ہیں. پہلے مسلمین کا بھی ذکر ہے اور پھر یہ امت مسلمہ کا بھی ذکر ہے. معنی کیا ہے؟ اور پھر یہ ذکر ہے مناسکنا, ہاں, کہ ہمیں عبادت کے طریقے, یعنی جب آپ نے کہا امت مسلمہ تو حضرت ابراہیم کی امت اس میں شامل ہے. ہاں, اور اس کا مقصد کیا ہے؟ عبادات سے تعلق ہے اس کا, یعنی اس کا رخ جو ہے خدا کی طرف. اس کا رخ دنیا کی طرف نہیں ہے. جب آپ نے کہا امت مسلمہ, ہاں, تو اس کا یہ کوئی تاریخی چیز نہیں ہے. تاریخی اور سیاسی خاص طور پر امت مسلمہ کا تعلق عبادات سے ہے اور اس کا رخ خدا کی طرف ہے. وہ یہ نہیں ہے, یہ تو ہماری جدید چیز ہے نا کہ مسلمانوں نماز پڑھو اور دنیا پہ چھا جاؤ.
بھائی نماز پڑھنے کا مقصد خدا کی طرف رجوع کرنا، ہاں، اپنے اندر خلوص پیدا کرنا، اپنے آپ کو صاف کرنا، خدا کا ظاہر ہے اسی طریقے سے خدا کے ساتھ، ہاں، جو آپ نے اگر پرخلوص عبادت کرنی ہے تو آپ کا رخ خدا کی طرف ہونا چاہیے، دنیا پہ چھا جانے کی طرف نہیں ہو جانا چاہیے۔ آپ اس لیے نہیں پڑھتے ہاں کہ اس کے نتیجے میں آپ کو ترقی ہو جائے گی۔ تو یہ امت مسلمہ بھی انہی کی، یہ جس طریقے سے آج ہم سوچتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ، اور یہ موضوع بھی ایسا ہی ہے ہاں، کہ ہمیں بھی کوئی طریقہ مل جائے جس سے ہم گوروں کی طرح دنیا پہ چھا جائیں۔ یہ غلط اورینٹیشن ہے، سمت بندی ہی غلط ہے، مقاصد ہی غلط ہیں، اور اس سے میں نے اپنا مکالمہ پورا کیا۔